صحیح بات ہے مدرسہ جی واہ واہ. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد أنت وحده لا شريك لك وأنت أرحم الراحمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأنت خالق السماوات والأرضين نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم سيدنا صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالی جل شانہ کے بے حد کرم و احسان اور حضور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار فیضان اور حضور سیدنا غوث العظم محبوب سبحانی پیر لاسانی حضور سیدنا شیخ السید محی الدین عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک پاک توجہ کرم سے سبحان اللہ. آج کی شب ہم اور آپ بہت نورانی عرفانی مبارک پاک محفل میں بیٹھ کر بڑی بڑی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آمین آمین. اور اس محفل کی نسبت بھی بہت اچھی نسبت ہے. ہم غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کی محفل کی نسبت ہم دے رہے ہیں. کیا محفل ہے؟ 11ویں شریف. سبحان اللہ.
یہی کہتے ہوں. نیاز شریف کا ایک یہ گیاری شریف کے ماشاء اللہ لوگ جمع کی ہوئی ہیں. گیاری شریف کے جمع ہوئے ماشاء اللہ. بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ایسی محفلیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے, تحفہ ہوتا ہے اپنے کریم کی طرف سے بندوں کے لیے. ابھی آپ نے ہمارے خطیبوں سے مدحان رسول نعت خوان حضراتوں سے نعت خوانی نعت خوان نعت شریف منقبت شریف اور سیاوزم کی شان میں غزل شریف شروع ہوگا, منقبت سنی ہوگی. خطیبوں نے علماء نے آپ کے سامنے بیان کیا ہوگا اولیاء کرام کا شان, غوث پاک کا شان, ان کی کرامتیں, ان کی عبادتیں, ان کا ذکر, ان کا فکر. یہ یہاں بات تھوڑی دیر کے چھوڑ کر کے بھی ایسا انہوں نے کس لیے کیا, زہد تقوی, برسوں تک درختوں کے پتے کھا کر کے جیون کو انہوں نے جیارا. کیوں بھائی, کیا ضرورت پڑی ان کو؟ ان کا مقصد کیا تھا اصل؟ کیوں کیا ایسا جفا کیوں کی؟ کیا روٹی نہیں ملتی تھی گھر پہ؟ کیا غوث اعظم محبوب ملتی تھی؟ لیکن سب سے پہلے میں آپ حضراتوں کو جو یہاں کے بستی والے ہیں, یہاں کے کمیٹی والے ہیں, ماشاءاللہ صبح بھی بہت عالیشان جلسہ ہوا, آپ نے سنا, ابھی بھی جلسہ ہو رہا ہے, چالو ہے, اس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھنا آپ نے شام کے جلسے کے لیے بہت انتظار کا وقت گزارا ہوگا. اعلان ہوا, سنا آپ نے, تو یہی آپ کے دماغ میں دل میں یہ خیال بس کب وہاں پہنچیں, مغرب کی نماز ہو, پڑھی جائے, جلسہ شروع ہو, بیٹھے ناشر, تو سارا وقت آپ کا نیکیوں میں گزرا. سبحان اللہ سبحان اللہ, پورا وقت نیکیوں میں گزرا. ثواب کتنا ملا؟ نیکی کی انتظار میں بھی انتظار کا بھی ثواب ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی انتظار کریں, کب وقت آئے دوسری نماز پڑھیں, جتنا وقت انتظار کا گزرتا ہے وہ ثواب ہی ثواب ہے. سبحان اللہ. حدیث شریف. ایسے ہر نیکی ہے, کسی نیکی کے لیے ارادہ کریں کہ اس کے انتظام میں رہیں, وقت آئے اس کو کر لیں تو وہ ثواب ہی ثواب ہے انشاءاللہ. آپ بستی والوں نے, کمیٹی والوں نے بہت عظیم کام کیا. آپ نے, میں اب تقریر کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنے منتر کر رہے ہیں. سبحان اللہ منتر کر, سبحان اللہ. تقریر ہو گئی علماء کرام کی, تھوڑی دیر منتر کرو. یہ منتر جو ہے بہت کبھی کبھی بہت اچھی بن جاتی ہے. سب کو خوب خوب مبارکباد, سننے والوں کو, سنانے والوں کو, کمیٹی والوں کو, بستی والوں کو, بچوں کو, بڑوں کو, چھوٹوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو, سب کو مبارک. اور خاص طور سے بستی والے اور کمیٹی والوں کے جنہوں نے یہ اہتمام کیا, سبحان اللہ, یہ انتظام کیا, بندوبست کیا, آپ لوگوں کو دعوت دی اتنی وسیع. ماشاءاللہ علماء دیکھو کتنے, سادات اکرام دیکھو, بنا کس لیے آئے؟ تمہیں دیکھنے آئے ہیں کیا؟ محفل میلاد میں آئے, یا تم نے ان کو دیکھنے کے لیے بلایا ہے؟ ہاں بے شک بلایا ہے, اس لیے تو بلایا ہے.
یہ علماء کس برکت سے آئے ہیں؟ حضور سیدنا غوث اعظم کی پاک 11ویں شریف کی نسبت کی برکت سے آئے ہیں۔ ہم اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، علماء بیٹھے ہوئے تھے سکون کے ساتھ، کیا بات۔ غوث اعظم محبوب سبحانی کی مبارک پاک مجلس کے لیے آئے ہیں، ان کا ذکر سننے آئے ہیں۔ ارے بھئی ذکر سننے آئے تو گھر بیٹھے بیٹھے سن لے تو کیا ہے؟ کتاب دیکھ کر کے مولوی کو بولو کتاب دیکھ کر پڑھ لو، غوث پاک کی تاریخ۔ نہیں، کتاب پڑھنا کچھ اور بات ہے، مجلس میں آنا سننا کچھ اور معنی رکھتا ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہ تو آپ باتیں ہمارے علماء کی سن کر کے تم کسی بندے کو ایک دو، کسی بندے کو ایک اور دو، کسی بندے کو اور دو، یہ باتیں یادیں آگے آگے سنائیں گے تو یہ کتاب پڑھنے سے تو بہت بڑی کتاب ہو گئی ہے، تو کتنا ثواب ملے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں مجلس میلاد بنانے والے، اتنی ساری جماعت کو دعوت دی، ماشاءاللہ اتنا خیرات، اتنی خیرات کی۔ چائے دیکھو تو چالو ہے، کھانا بھی انشاءاللہ انتظار کرو، کھانا بھی اللہ کے فضل سے ہم کو حاصل ہو جائے گا۔ وہ بھی نیاز کھانا نہیں ہے، ہم اپنے گھر کھانا کھاتے ہیں وہ بھی الگ معنی ہے، یا مجلس میں کھانا کھائیں گے وہ الگ معنی ہے۔ اس کو ہم لنگر شریف بولیں گے، کیا بولیں گے؟ لنگر شریف۔ اور لنگر تو ہر ایک کا تو ہوتا نہیں ہے، اولیاء صالحین نیک بندوں کا لنگر ہوتا ہے، خواجہ غریب نواز کا لنگر ہوتا ہے، غوث اعظم محبوب سبحانی کا لنگر ہوتا ہے، ایسے ہر اولیاء کے خانقاہ کا لنگر ہوتا ہے۔ کہاں کیا پکتا ہے، کہاں کیا پکتا ہے، کہاں کیا پکتا ہے، اور قدرت نے ہر ایک کی تاثیر الگ رکھی ہے۔ فیضان مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں، بیماری دور ہو جاتی ہے، قلب صاف ہو جاتا ہے، لیکن نیت ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ نیت نہیں ہوگی تو پھر تو گڑبڑ ہے، نیت تو صحیح ہونا ضروری ہے۔ ایسے جہاں ہم کھا رہے ہیں تام کھا رہے ہیں، کھا لیا، ایک بندہ اچھی نیت سے کھا رہا، اس کو وہ فائدہ ہوگا، اس کو وہ فائدہ ہوگا، مزے مزے کی بات ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا کہ حضور یہ مزے کی بات بتا، مزہ کیا چیز ہے؟ کہ حضور آپ عجب ہیں، آپ ایک بڑے صحابہ کرام کی رئیس المحدثین ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جماعت بڑے صحابی ہیں، حضور کے خاص مخصوص صحابی ہیں، اور فقراء صحابیہ میں سے ہیں، فقیہ درویش جو صحابی تھے نا ان کی جماعت میں تھے، ان کی جماعت کے وہ عریف تھے، مونیٹر۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت اب کھانا مانے کا ٹائم ہوتا ہے تو سیدنا حضرت امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں چلے جاتے ہو، اور جب نماز پڑھنی ہوتی ہے تو مولا علی مشکل کشا کے پاس چلے جاتے ہو، یہ کیا ہم سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں بات میری سمجھ رہے ہو؟ ارے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو بولو، کچھ پتا پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیان سننے پہ ماشاءاللہ کہا، میرے بیان میں نہیں، بے شک آپ ذکر جو سن لیں اس پہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت نے کیا جواب فرماتے ہیں کہ کھانے کا مزہ مجھے جب لینا ہوتا تو سرکار سیدنا صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں چلا جاتا ہوں، کھانا بہت اچھا بنتا ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، مزہ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور جب نماز کا مزہ لینا ہوتا ہے تو مولا علی مشکل کشا کے بارگاہ میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مزے
مزے کی بات ہے نا یہ مزے، وہ بھی کس صحابی سے روایت؟ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم المرتبت صحابی ہے یہ۔ تو مزہ تو یہ لنگر شریف میں مزہ ہر ایک جگہ ایک یکساں نہیں ہوتا، الگ ہوتا ہے۔ غریب نواز کی لنگر شریف میں جاؤ تو مزہ آپ کو ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرہند کی بازار میں چلو جائے گی امام ربانی کے وہاں تو آپ کو لنگر شریف کا مزہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواجہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور شریف چلے جاؤ گے تو وہاں لنگر کھاؤ گے تو اس کا مزہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ہر خانقاہ کا اپنا اپنا مزہ ہے۔ جو اللہ پاک جل شانہ نے ان لنگر شریفوں میں مزے رکھے ہیں، سبحان اللہ، وہ ٹیسٹ ہے ماشاءاللہ، لیکن اس نیت سے کھانا چاہیے۔ بے شک پانی میں تو ایسا ہے، پانی بھی کبھی لاج رکھ دیتا ہے۔ ہمارے آقا مرشد کریم شاہ ملا خاطر بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، سندھی میں فرما دے ابا اساں جے مٹکی ماں کو پانی پیوں تا اساں متے ان متے شفاعت کا واجب تھی پئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بھی لنگر ہے کیا ہے اس پہ ہماری شفاعت واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب رہی بات یہ مزے لینے ہو تو دوستی بھی اسی سے رکھو۔ سبحان اللہ سبحان، کیا دوستی بھی انہیں سے، دوستی بھی اسی سے رکھو۔ سبحان اللہ، دل مزہ آگے مزہ، دوستی بھی وہاں رکھو گے تب مزہ آگے، بغیر دوستی کے خلل آ جاتا ہے۔ جی بس ٹھا پڑے کوئی کی کھائیو نے کی گیو نے کی نکڑیو کہیں ٹھا نہیں پڑے، تو دوستی بھی یہ رکھنی پڑے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے، دیکھو بھائی ماشاءاللہ ابھی آپ بڑے شوق و محبت سے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، بہت مزے کی بات ہے۔ میں تھوڑی دوری گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک جل جلالہ جل شانہ نے بھی ہمیں یہ آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے، ابھی مزے لینے ہو تو مزے لینا ہوگا تو بھی دوستی رکھنی پڑے گی۔ ایسے کون کھلائے گا؟ کھلائے گا دوستی رنگے تو قریب دوستی ہوگی تو قریب کریں گے۔ بے شک، لیکن آپ گھبرائے نہیں، الحمدللہ ہم سب دوست ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم سب دوستی والے اللہ کے فضل سے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس دوستی کا تو کچھ شرطیں ہیں، اس کو آپ کو کرنی پڑے گی۔ وہ اگر شرط نہیں کریں گے تو ہماری دوستی میں تھوڑی کچاس ہے، ادھوری کہیں گے، کامل نہیں چاہیے۔ وہ عمل کریں گے، اس پہ پابندی کریں گے تو انشاءاللہ وہ دوستی دنیا قبر حشر ہر جگہ کام آئے گی انشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان ہر اللہ، جگہ۔ کیوں کہ وہ دوستی ہے وفاداروں سے۔ سبحان اللہ، دوستی کس سے ہے؟ وفاداروں سے، وفاداروں سے دوستی ہے۔ اور وفاداروں سے دوستی وفاداری ہوتی ہے، وہی پوری کرتے ہیں اپنے دوستی کے ناطے کو۔ ہمارا تو جیون کیا ادھورا ہے، ہم زندہ رہے جب تک دوستی سلامت رہی ہماری، دنیا سے چلا گیا رشتہ ختم ہو گیا، اللہ، دنیا میں چلا گیا دوست کیا کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر قبر کی دنیا میں جائیں گے تو وہ دوست آپ کو کام نہیں آنے والا، حشر کا میدان ہوگا تو وہ دوست آپ کو کام نہیں آئے گا۔ ارے دوست کجا، آپ کی ماں بیٹی کو کام نہیں آئے گی، بیٹی آپ کو ماں کو کام نہیں آئے گی، ختم۔ اللہ، ماں جنت میں جاتی ہوتی، جی بیٹی دیکھتی ہے ماں جنت میں جا رہی ہے، مجھے دوزخ کا آرڈر ہو گیا۔ سمجھ رہے ہو؟ صحیح سننا، جی توجہ سننا۔ جی جی،
مطلب کرو بتاؤ سبحان اللہ ہگڑی سنیجیے جی جی سبحان اللہ توجہ سنیجیے بے شک تو بلائے گی او ماں کہاں جا رہی ہے کون ہے بیٹی کہاں ہے بیٹی میری کہاں جا رہی ہے میں تو جنت میں جا رہی ہوں تو میں دوزخ میں جا رہی ہوں جا واہ ماں ماں کی مامتا دنیا میں مشہور نہیں ہے ماری محبت ہے اور دنیا میں مشہور نہیں ہے بے شک اولاد رہے واسطے بے شک حشر کا میدان جی خلاص رات دن ساتھ میں رہتے بھائی کی اس کے بغیر وہ دوست کھانا نہیں کھاتا اس کے بغیر وہ پانی نہیں پیتا ایسے دوست گہرے ماشاءاللہ قیامت کا میدان آیا جنت میں جا رہا ایک دوست دوسرے کو آرڈر ہو گیا وہ بلائے گا ارے بھائی او محمود الحسن سبحان اللہ جنت میں جا رہا ہوں سبحان اللہ او وحید بھائی آپ کے وحید تیرا دوست ہوں کہاں جا رہا دوست میں جا اللہ اکبر استغفر ایک حشر کے میدان کا یہ نظام ہے جی کیا ہے نظام ہے نظام ایسا وہاں سمجھو کہ ماحول ہو وہاں ماحول ایسا کوئی کسی کو نہیں کہاں دوستی ہے اب تو یار پھر کیا کریں وفادار دوست کو ڈھونڈیں تو دنیا میں ہمیں چاہیے کہ ایسی دوستی رکھے تو یہ دوستی ہمیں دنیا میں بھی کام آئے قبر میں کام آئے عشر میں کام آئے سبحان اللہ وہ کون ہے وہ اولیاء کرام سبحان اللہ صالحین اللہ کے نیک بندے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا میں اگر ہماری ان سے دوستی ہو گئی محبت ہو گئی تو یار کبھی آپ نے ایک گلاس بھی پانی کا خدمت کے طور پلایا ہوگا تو قسم خدا کی سبحان اللہ وہ گلاس بھی آپ کے لیے کامیاب ہو جائے سبحان اللہ گلاس محبت سے پلایا ہوگا کسی اللہ کی محبوب نیک اولیاء بندے کو پلایا ہوگا جب آپ حشر کا میدان ہوگا جب حشر کا میدان جب آپ دوزخ میں جائیں گے وہ بزرگ دیکھتا ہوگا دوزخ میں جا رہا ہے وہ پہچانے گا جی وہ بیٹا ہے سبحان اللہ اس کو میں نے کیا دنیا میں محبت سے گلاس پانی کا پلایا جی 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 پکارے گا یا ولی اللہ سبحان اللہ یا ولی اللہ جی جی ہاتھ دے گا وہ جو نام ہوگا پکارے گا وہ اپنے سر کو اٹھائیں گے ارے بھائی محمود عبد الوحید کہاں جا رہے ہو حضرت دوزخ میں حکم ہو گیا اللہ اکبر اچھا آپ حضور اس گلاس پانی کی لاج رکھ لیجیے سبحان اللہ کیا گلاس پانی کی پانی کی گلاس کی لاج ارے مجھے یاد ہے بیٹا تو گھبرا مت سبحان اللہ تو گھبرا مت تیرا کام ہو جائے گا سبحان اللہ جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا تو میں بھی نہیں جاؤں گا سبحان اللہ جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا تو نہیں جائے تو وہ نہیں جاؤ اوہ سبحان اللہ اللہ پاک جل جلالہ جل شانہ کے فرشتے حکم کریں گے ان بزرگوں کو تم کو آرڈر ہو گیا ہے تجھے آرڈر ہو گیا جنت میں جانے کے کیوں کھڑا ہے یہاں آپ کو اللہ کے طرف سے حکم میں جاؤ آپ کی جگہ پکڑو سبحان اللہ وہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ بزرگ اللہ کا محبوب نیک ولی اللہ دیکھیں گے فرشتے کیا آرڈر ہے جنت میں جانے اچھا لیکن ایک شرط ہے ہم نہیں جائیں ارے جنت میں جب انکار کر رہے ہو نہیں جائیں وہ زمانے باوجی ضد کر لیں باوجی کے فرشتہ کے جاؤ باوجی مہربانی تاری جنت میں جاؤ جنت انتظار دھرو کرے بات جو ہے تے جاؤ کو نہیں باوجی مہربانی کرو نہیں جاؤ
کیوں نہیں جاؤ بھائی؟ او جو ہے نا وہ بیچارہ دوزخ میں جاوے وہ بیچارے دنیا میں منے محبتوں ایک پانی رو گلاس گرمی نے موسم میں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر ٹھنڈو ٹھنڈو گلاس بنائے ہو تو اب اس کا بدلہ من ہمیں چکے اور بدلو ہوئے کہ انہیں جنت میں داخل کرو تو پٹ جائیو سبحان اللہ یہ ٹھوڑ نہیں جاؤ پروردگار اعلیٰ کے بارگاہ میں عرض کر کے مولا کریمی تیرا بندہ کیسا ہے؟ سبحان اللہ یہ تیرا بندہ کیسا ہے؟ جنت میں نہیں جاتا؟ اللہ پاک حکم فرما کہ کیا چاہتا ہے میرا بندہ؟ مولا یہ چاہتا ہے کہ جب تک وہ بندہ دوزخ میں آرڈر ہوگا جا رہا ہے اس کو جنت میں نہیں داخل کرو گے تو اس سے پہلے میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ پاک جل شانہ آرڈر فرمائے گا کہ جو وہ کہتا ہے وہ کر، جو وہ کہتا ہے نا میرا بندہ وہ کر دو۔ اب دوستی کیسی کام آئی؟ محبت سے گلاس پانی اللہ کی محبوب نیک بندے کو اولیاء ولی اللہ کو پلایا تو حشر میں کتنا کام آ گیا۔ مخدوم سمنان رضی اللہ تعالی عنہ وضو فرما رہے تھے، لوٹا پکڑ کے خادم سے پھینکا کم بخت فرما رہے ہیں آدمی کوئی خادم ہے وضو کرا رہا ہے، سامنے کا کم بخت کہہ دے مخدوم سمنان کے دسترخوان میں بیٹھ کے آیا ہوں میں، مہمان آئے تھے ان کی یاد حضرت کی بارگاہ میں کچھوشا شہی میں، مخدوم سمنان رحمت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ بڑی ہستی ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ کی۔ تو دو نے روٹی کھائی، ایک دسترخوان میں کھا لی، بیٹا روٹی نہیں کھاؤں گا میں، ارے بھئی تو کھا، نہیں کوئی بات نہیں۔ وہ دونوں نے کھانا کھایا، اس نے خالی دسترخوان میں بیٹھا، اٹھ گئے، اس پوچھا گزر گئے۔ خادم نے پوچھا حضور یہ کیا مسئلہ ہے کہ لوٹے پھینک رہے ہو؟ وضو کرتے کرتے تو لوٹے پھینکا، یہ کوئی بات ہے؟ یار تجھے معلوم نہیں ہے چند دن پہلے بیچارے وہ 3 مہمان آئے تھے ہاں، تو ایک دو نے کھانا کھایا ایک نے نہیں کھایا، وہ بیچارہ گزر گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضور منکر نکر قبر میں آئے، سوال جواب کیے، سوال جواب میں پھیل ہو رہا تھا، تب بیچارے کو میں نے لقمہ دیا، میرے دسترخوان کا لاج رکھ لے ہوئے۔ کہاں ہے وہ قبر اس کی؟ کہاں ہے مخدوم سمنان؟ اور لوٹا پھینک کے فرما رہے ہیں کہ کم وقت بول رہے بول، ہوں تو مخدوم سمنان نے دسترخوان میں بیٹھنا ہے، اتنا کہہ دے بس۔ کیسی دوستی ہے؟ تم بولو سبحان اللہ، آئے بولو کیسی دوستی ہے؟ بہت اچھی بہت دوستی اچھی ہے، بولو بہت اچھی دوستی ہے، یہ دوستی کیسی ہے بھائی؟ جنت میں لے گئی۔ سبحان اللہ، یہ دوستی سبحان اللہ، وہ قرآن میں ہے تو میں تو اپنی باتیں نہیں کرتا۔ اولیاء کرام کا شان کتنا بیان قرآن میں اللہ پاک جل شان نے فرمایا ہے۔ علماء الگ الگ آیتوں سے علماء کرام ہمارا تفسیر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ یہ میں نے جو آیت پاک پڑھی یہ بھی تو خاص اولیاء کرام کے تو شان میں، وہ بھی دوستی کے تعلق سے ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ دوست آپس میں حشر کے میدان میں دشمن ہو جائیں گے، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، مگر وہ دوست دنیا کی کام آئے گی جو اللہ کے متقین نیک پرہیزگار صالحین بندے جو ان کی دوستی قبر میں کام آئے گی۔ قبر میں کام آ گئی وہ مخدوم صاحب کی لوٹا کام آ گیا، لوٹا کیا بات ہے۔ اولیاء کرام کی شان معمولی تھوڑی ہے۔ وہابی دیوبندیوں کے دماغ خراب ہے، حرامیوں دماغ خراب، ایمان خراب، دل خراب، جب تو ایسے پاپڑ کرتے ہیں۔
لیکن ان کو پوچھو بھائی جناب اتنی نمازیں پڑھتے ہو ماشاء اللہ، روزے رکھتے ہو نفلی تفلی سب ماشاء اللہ، اور پھر بھی ایسے کوئی صاحب کرامت بزرگ آپ کے خاندان کٹمب میں ہوا نہیں جو آپ کے عقیدے کے ہیں؟ وہ ان کی عقیدے سے پہلے جو ان کے بزرگ تھے وہ تھے، پچھلا جو دور گزرا وہاں بھی دیوبندی ہوئے، عقیدہ خراب ہوا، ان میں سے کون اللہ کا نیک محبوب بندہ ہوا؟ ابھی نخرے بہت کرتے ہیں، نکتے بیچ میں تنٹھاں میں ایک پروگرام ہو تو چند سال پہلے مٹھے کے چلا پیر صاحب آ رہے ہیں کہ انہوں نے ارے مردو تو پیروں سے تو تم مخالفت کرتے ہیں، تم کب پیر بنے؟ ان نکٹوں کو بولو نکٹا ہی مت کرو، ابھی بھی سلجھ جاؤ ٹھیک رہے گا، پھر نہ قیامت میں اگر تو مان گیا، پھر نہ قیامت میں نہ مانے گا اگر تو مان گیا، ابھی ماندہ ٹھیک ہے نہیں تو پھر تیار ہے ماشاءاللہ۔ وہ پیر صاحب آ رہے ہیں، کیا ہے؟ ذکر دیں۔ اوہ کتنے بدماش ہیں، ذکر دیں گے، خلافت دیں گے، مرید بنائیں گے۔ ارے تیری مریدی سے تم لاچار ہو، تم خود ہی پھر کیا ہی معاملہ ہے؟ چند سال پہلے لاک ڈاؤن سے پہلے مسئلہ بڑے بڑے ملے آئے، فلانا ریگڑا پیر صاحب صافے ایسے صافے سبے سونے تو سب اتنی ٹوٹ کے پہنتے ہیں، تالو جو ہے وہ لگ جائے، بڑے بڑے صافے سفید کپڑے بگولی کی طرح سفید، لیکن کرے کیا کہ پاؤں بہت گندے تھے۔ مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مور ہے نا، جب یہ پکھیرا کرتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ کھیڑو جنہ کرے کتنا پھوٹر لگے، وہ موریو کتنا پھوٹر لگے بھائی دیکھو ہے گھومتے پاؤں میں نظر گئی جنہ روئے، خود خوبصورت پرندہ پاک باغ سب خوبصورت، اکھرے میں جب پاؤں دیکھیں جنہ ٹپکا لگے۔ گلستان مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے حوالہ دیا فرماتے ہیں یا بہت خوبصورت لیکن پاؤں میں ایسے ہیں رونے پاؤں میں ایسے صحیح نہیں ہے، جو میری جو خوبصورتی ہے میری تمام خوبصورتی پاؤں نے بگا، افسوس کر کے روتا ہے۔ او پیر صاحب آئے ذکر دیں گے، یہ کہیں گے، سب بگلے جیسے سفید ماشاء اللہ، اللہ رحم کرے، یہ کھڑو اندروں کھڑو کہو دل سے کھڑو او جنے دیکھیں نوے کہا بات بنے کو نہیں اپنی پٹھے ہمیں جیڑا ہوں یوں جو ہیں یوں جی بوا جاؤ، دوسرا تو کو آتا نہیں ہوا، یہی پلیت ان کے جو پرو پکڑنا والے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں جی حضوری کرتے ہیں، جی حضوری کر کے ذکر دیکھے وہ سب آپ بھی ہیں وہاں مٹھے کے دلہ والے، اکثر رام میں برادری کے ہیں دیوبندی ہیں، ہم بس جی صاحب ذکر لین گیا رہا نے فکر میں ڈال دیا دیو ذکر وہ فکر۔ ابھی ایسا ڈونگ مچایا وہابیوں نے، آپ کو سننا اس لیے رہا ہوں، دھیان رکھنا، ایسے ملالے کر کے ہم کو پنجے میں لاتے ہیں، ہمیں ان سے دور رہنا، کوئی ان کی ذکر کی ضرور نہیں، ذکر نہیں ہے کیا ہم گالیاں دے رہے ہیں کیا؟ جی علماء کرام نے سب مبارک ذکر کیا، وائز کیا، تو نعتیں پڑھی، قرآن پڑھی، ذکر نہیں تھا کیا؟ تو کیا گالیاں دے رہے تھے کیا ضرورت ہے ان مردودوں کے ذکر کی؟ ہمیں تو ذکر ہمارے مذہب اہل سنت جماعت کے علماء جماعت ہیں ان کی طرف سے ذکر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مذہب اہل سنت جماعت کے کٹر جو پکے سنی مومن مسلمان ہو، اہل بیت ہو، کٹر سنی ہو، نیک ہو، صالح ہو، اس کا ذکر چاہیے ہمیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کچھ شیعوں کا ذکر نہیں چاہیے۔ بے شک حق
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں گستاخی کر مسلمان رہے گا کیا؟ نہیں رہے گا، رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ ہمیں کیا مجال ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم بولیں؟ ہماری وہ شان ہے کیا؟ نہیں، ہمیں استنجا کرنا نہیں آتی نا صحابہ کرام کے درمیان میں پڑ جائے ہم؟ جی جی، غلط۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، سبحان اللہ، عاشق رسول ہیں، سبحان اللہ، بے امت شک، کے ماموں ہیں، سبحان اللہ، امت کے ماموں ہیں، ماموں ہیں۔ آج ہی بخاری شریف میں حدیث پاک آئی، سرکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے جو نکلے گا وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، اور راوی فرماتے ہیں کہ جو نکلا سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ ہی تھے۔ سبحان اللہ، حضور کی زبان پاک سے نکل گیا وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، ہم کون بولی باندھنے والے ہیں کہ وہ دوزخی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابی رسول کی ادنا گستاخی جہنم میں لے جائے گی، یاد رکھنا۔ صحابیہ کرام صحابیوں کے بارے میں مت پڑھو، دور رہو۔ کیوں کہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں کہ یہ میرے صحابی ہیں، ان تاروں کے مثل ہیں۔ کسی بھی صحابی کی تم پیروی کر لو گے گمراہ نہیں ہوں گے، ہدایت پائے گے۔ کسی بھی صحابی کی تابعداری کر لو گے تو تمہیں ہدایت جاؤ، یہ ٹیڑا نہیں جاؤ، انشاءاللہ جنت میں جاؤ۔ پھر دوسرے دن حضور نے فرمایا کہ اس دروازے سے جو پہلے نکلے گا آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ جنتی دیکھنا، ہاں وہ جنتی آئے گا۔ دوسرے دن پھر صحابہ کہتے ہیں جو نکلا تو حضرت ابی معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تیسرا دن ایسا ہوا یا دروازہ سے نکلا وہ جنتی دیکھنا وہ دیکھ لینا۔ اتفاق تیسرے دن میں نکلنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا۔ اعرابی ایسے ہوتے ہیں، حضور السلام علیکم یا رسول اللہ السلام، آئیے۔ کیا کیوں؟ کشتی لگتی ہے، ملا کھڑو کرنا، من لڑ۔ کوئی اعرابی ایک جنگل کا رہنے والا صحابی تھا، اس کو عذاب نہیں تھی لیکن ہے صحابی، ان کی شان بڑی ہے۔ آیا حضور اٹھئے، اٹھئے کر رہا، کیوں؟ تھے میں ملا کو کرنا ہے، من لڑنا۔ حضور علیہ السلام کا دربار میں اس دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے، تو حضور سے فرمایا کہ میں اس سے لڑوں گا۔ کیا؟ میں اس کو لڑوں گا۔ لڑے تو حضور دعا فرما رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی ملاقرے میں تو ایسے معاملے میں کبھی بھی مغلوب نہ ہوں گے، غالب ہی ہوں گے۔ واہ واہ واہ، غالب۔ اعرابی کو بہت تکڑا تھا، آپس میں ملکہ لڑے تو سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے صحابی اعرابی کو پوچھا۔ حضور نے دعا کس کے لیے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوئے، کسی میدان میں کبھی ناکام نہیں ہوئے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کئی بڑی شانوں نے حدیث ہیں سرکار کے بارے میں۔ حضور نے فرمایا ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سے کچھ بات اس لب کشائی کہیں، کچھ بے ادبی کرے، جہنم میں جائے گا وہ بندہ۔ بے شک بے شک، سنیت سے نکل جائے گا، بے شک، سنیت سے نکل جائے گا تو پھر وہابی نے اس شیعہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بے شک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا ماوانا ملجانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا ماوانا ملجانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ عقیدہ آپ نے سمجھ لیا اچھی طرح؟ جی ہمیں صحابہ کرام سے، اولیاء کرام سے، امام المجتہدین سے، خلفاء راشدین سے، ایک تو امیر معاویہ، خلفاء راشدین کا تو شان کون بیان کرے؟ بے شک۔ ایک آپ مثال سمجھا دوں، ہمارے علماء میں موجود ہیں سب۔ دیکھو فضیلت جو کسی کی ہوتی ہے اپنے حساب سے ہوتی ہے۔ جی فضیلت حضور علیہ السلام نے نمبر وائز جو گنا دی ہے وہ حق ہے، بے شک، اس پہ ہم کچھ نہیں بول سکتے۔ حضور علیہ السلام نے کے بعد اگر کسی کی شان ہے، اللہ کے بعد کسی کی شان ہے تو حضور علیہ السلام، بے شک، حضور کے بعد کسی کی شان ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کے بعد کسی کی شان ہے تو حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، ان کے بعد اگر کسی کی شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، ان کے بعد کسی کی شان ہے تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارک ہے۔ یہ شان کس نے بیان کی؟ حضور نے بیان کی۔ اب ہم کون ہوتے ہیں ان میں ٹیڑھ پائی کریں؟ بے شک، ہم کون ہوتے ہیں؟ کوئی حق نہیں ہے ہمیں۔ اس کی معنی اللہ کے رسول نے الگ الگ ہر ایک کے فضائل احادیث کریمہ میں ذکر فرمائے، ان تک محدود ہیں، بے شک، لیکن اتنا یاد رکھ لینا فاروق اعظم ابوبکر صدیق سے آگے نہیں ہو سکتے، بے شک، عثمان غنی فاروق اعظم سے آگے نہیں ہو سکتے، بے شک، مولا علی مشکل کشا عثمان غنی سے آگے نہیں ہو سکتے، بے شک، کیونکہ حضور نے حد بیان فرما دی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب حضور علیہ السلام نے زندگی پاک میں ایک حج پڑھا، کیا؟ ایک حج پڑھا، حضور جی، عمرے کی، لیکن حج مبارک ایک ہی کیا، کسی حضور علیہ السلام کا امتی یا حضور کا کوئی صحابی 50 حج پڑھ لے تو کیا وہ حضور سے اوپر ہو جائے گا؟ کیا نہیں، ہرگز نہیں، ہوگا؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں ہوگا وہ۔ تو ان باتوں کو سمجھو نا، علماء سمجھیں، سادات سمجھیں کہ 50 کو صحابی رسول کو 50 حج پڑھ لے تو کیا حضور علیہ السلام سے اونچا ہو گیا کیا؟ ہرگز نہیں، حضور کی شان اپنی جگہ ہے، صحابی کی شان اپنی جگہ ہے، نیکوں کی شان اپنی جگہ ہے، اولیاء کی شان اپنی جگہ ہے۔ جو اللہ اس کے رسول نے حد بیانی کی ہے اسی حد میں ہمیں رہنا ہے۔ بے شک، اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق دے آمین، ایسی باتوں آمین، کو سمجھنے کی۔ عقیدہ ہے بہت ضروری ہے یہ۔ اب بس آخری بات یہ ہے کہ ہمیں دوستی اس سے رکھنی ہے جو وفادار دوستی ہو، بے شک، دنیا میں بھی کام آئے، قبر میں کام آئے اور حشر میں کام آئے۔ بے شک، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو دوستی غوث اعظم محبوب سبحانی سے ہے، غریب نواز سے ہے، مولا علی مشکل کشا سے ہے، سرکار عثمان غنی سے ہے، فاروق اعظم سے ہے، ابوبکر صدیق سے ہے، اور آقا علیہ السلام کے ذات سے تو ویسے ہی محبت ہے۔ الحمدللہ بے شک، انشاءاللہ یہ محبت اللہ کرے سلامت رہے، آمین، آمین، یہ عقیدہ سلامت رہے، آمین، مذہب اہل سنت جماعت واللہ ہمیں قائم دائم رکھے۔ آمین، اللہ آمین، پاک جل شان اس محفل کی برکت سے جو سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی کی نسبت ہے، مولا بیماروں کو شفا دے دے، بے آمین، اولاد کو صاحب اولاد فرما، آمین، با اولاد کی اولاد کو نیک صالح فرما، آمین، جو بیچارے اولاد نرینہ سے محروم ہے مولا آج کی محفل کی برکت سنے اولاد نرینہ نصیب فرما۔ آمین، اے اللہ ظالموں کو ظلم سے، کافروں کے کفر سے، حاسدوں کے حسد سے، شیاطین سے میں پناہ ملا، جملہ عالم اسلام مسلمانوں کا خیر فرما، کیونکہ جان ایمان مال عزت آبرو کی مولا حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان نسل کی اصلاح فرما، ہمیں دیندار بنا، ہمیں نمازی بنا، ہمیں روزے دار بنا، ہمیں نیک بنا اور صالحین کے صحبت والا بنا مولا۔
دارین کے صلاح فلاح خیر برکتوں سے پروردگار ہمیں نواز، مرض و قرض و درد و آفت و بلاؤں سے بچا، شر شیاطین سے بچا، پروردگار اعلیٰ بدعقائدگی سے بچا، مذہب اہل سنت جماعت کا بول بالا فرما اور ہم سب کو اس پر ثابت قدمی عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے علماء اہل سنت جماعت کی زبان کو باثر بنا، ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمروں میں اے اللہ برکت عطا فرما، مخلصانہ خدمت کریں، سچے دین کے خادم بنے، پڑے ہوئے بچے ہیں ان کو اللہ نیک صالح فرمائے۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ نماز پڑھو دوستو، نماز پڑھو، اولیاء کو ماننا ہے تو نماز پڑھو۔ میں نے شرطیں بیان کی تھی، اللہ تعالیٰ کے فرائضوں پر قائم رہو، روزے رکھو، نماز پڑھو، نیکیاں کرو، زکوٰۃ دو، خیرات کرو، اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بھی دعا کے لیے عرض کیا ہے تیری بارگاہ میں، تو جانتا ہے، سب کی نیک دعائیں، نیک تمناؤں کو پوری فرما دے۔ آمین جن کی جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے، رب کریم کی پریشانیاں، مشکلیں سب دور فرما دے، آسان فرما دے، ہمارا رزق روزی حلال میں خوب برکت دے دے۔ آمین اس مبارک رمضان شریف میں جس نے حصہ لیا خوب برکت عطا فرما، آمین سب کو نیک توفیق دے جو ایسے جلسے منائیں، آمین دین کی دعوت دیں، دیندار کو علماء مشائخوں کو دعوت دے، آئیں دین سنائیں، ہم دین سیکھیں انشاءاللہ۔ آمین اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم آمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد وآله واصحابه وازواجه وذريته وآل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔